الحمد لله وكفى بالصلاة والسلام سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب سبحان اللہ لما سبحان اللہ سبحان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم. سبحان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان دوش صلى الله سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه. جس شخص نے جا کے مدنی پاک الفخر سبحان جس شخص نے جا کے مدنی پاک الفخر لے چلی بات سوا محمد مصطفیٰ آئے محمد الفہاد آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو سبحان اللہ. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نگاری ہے تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل مثالی ہے. سبحان اللہ. بے شک محمد رسول خواہ خدا خدا عشق مصطفیٰ. سبحان ایمان بات خلفائے راشدین اسلام محبت محمد. سبحان ایک مرتبہ پھر دوشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صدر ذی وقار گرامی منزلت حضرت مولانا مفتی فیض محمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل احترام میں معزز حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں بھائی توجہ میری طرف فرمائیں. میں تو آپ کو ابھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ اس میں آپ گفتگو کرنے لگ گئے ہیں تو پھر میں کسے مخاطب کر رہا ہوں؟ اگر محسوس نہ فرمائے نا اندر کافی جگہ ہے جی باہر والے کچھ حضرات اللہ تشریف جزاک اللہ.
آ جائیں، 2 قدم زیادہ چل کر آئیں گے انشاءاللہ اس کا مزید ثواب ہوگا۔ یہ جو جڑ کر بیٹھنا ہے نا، یہ میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے تسبیح کے اندر دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا، آپ کے پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی آپ کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ میری زبان پر یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سورت طیبہ کی محفل ہے، کوئی گانے بجانے کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہنسنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے، تو میں پھر آپ سے ملتمس ہوں گا کہ آپ بجائے اس کی کہ یہاں بیٹھے آپ پھر باہر تشریف لے جائیں۔ روشنی میں بلا کر ہی آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ معلومات پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ جتنی دیر بیٹھیں گے باادب ہو کر بیٹھیں گے، جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب۔ میرے میرے اپنے لوگ ہم سپنا سننے کی ایک سنت ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں، ایک میں آقا کی وہ سیرت ہے جو پیر بیان کرتے ہیں، ایک میں آقا کی وہ سیرت ہے جو واعظ بیان کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو آقا کی وہ سیرت سنانا چاہوں گا کہ زبان خدا کی ہوگی اور سیرت میرے محبوب محمد مصطفیٰ۔ آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کروں، مولوی پیر کی تعریف کرے، پیر غوث کی تعریف کرے، غوث خدا کی تعریف کرے، قطب ابدال کی تعریف کرے، ابدال حضرات کی تعریف کرے، حضرات تابعین کی تعریف کرے، تابعین صحابہ کی تعریف کرے۔
قدرت سے آمنہ کے لال کی تعریف آپ نے سٹیج سجایا جلسے کا پروگرام بنایا سٹیج سیکٹری اور مقرر اور خطیب اور بیان کرنے والا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک سٹیج میرے اللہ نے سجائی فرش عرش معلا پر میرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے ملتان کیا جاتے والے دوستوں توجہ فرمائے اس پروگرام میں جو میرے اللہ نے منعقد فرمایا مالک کائنات نے اولیاء کو دعوت نہیں دی اصفیاء کو دعوت نہیں دی اصفیاء کو دعوت نہیں دی اخیار کو نہیں جانے دیا تابعین کو نہیں بلایا انسانوں میں سے جنسانوں میں سے جن سے انسان میں سے کسی بڑی خاص کو نہیں بلایا جنات کو نہیں جانے دیا ملائکہ کو نہیں جانے دیا میرے دوستوں سے بزرگوں اس پروگرام کے اندر اس نشست کے اندر میرے اللہ نے حضرت آدم کو بلایا حضرت نوح کو بلایا جناب ابراہیم کو بلایا جناب زکریا جناب یعقوب یوسف جناب یونس علیہ السلام یعنی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو جمع فرمایا اور انبیاء کے ارواح جمع ہو گئے مالک کائنات میں خود اپنی زبان قدرت سے اپنے زبان قدرت سے اس سیرت کانفرنس کا آغاز کیا اس سیرت کانفرنس کو شروع کیا لوگوں اب سنو مجمع انبیاء کا ہے مجمع نبیوں کا ہے مجمع رسولوں کا ہے مجمع پیغمبروں کا ہے مقرر خود اللہ ہے اور عبداللہ کے نام کی سیرت ہے عبداللہ کے نام کی سیرت ہے عبدالمطلب کے پوتے کی سیرت ہے اللہ آپ اپنی زبان قدرت سے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا سے بولے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبروں اے میرے نبیوں اے میرے رسولوں میں آج تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں ایسا وعدہ لینا چاہتا ہوں جس کی گواہی میرے ملائکہ بھی دیں گے جس کی گواہی میں اللہ خود بھی دوں گا ایسا پختہ عہد لینا چاہتا ہوں ایسا پختہ وعدہ لینا چاہتا ہوں ایسا پختہ میثاق لینا چاہتا ہوں اے پیغمبروں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا رسالت بھی عطا کروں گا امامت بھی عطا کروں گا کتابیں بھی عطا کروں گا حکمت بھی عطا کروں گا سہارت بھی عطا کروں گا اور تمہارے پاس میری وحی بھی آئے گی لیکن سنو اے میرے نبیوں اے میرے پیغمبروں سنو جب تم
سب کے پاس نبوت اور اس کے احکامات آ چکے تھے، پیغمبری تمہیں مل چکے گی، رسالت تمہیں مل چکے گی۔ فرمایا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میرا رسول آئے گا۔ اللہ کون سا نبی، کون سا رسول؟ فرمایا اولا کا لال بن کر آئے گا، عبداللہ کا چاند بن کر آئے گا، ابو طالب کا بھتیجا بن کے آئے گا، عائشہ کے سر کا تاج بن کے آئے گا، حفصہ کے سر کا تاج بن کے آئے گا، ابو بکر صدیق کا یار بن کے آئے گا، عمر کا غفار بن کے آئے گا، عثمان کا یار بن کے آئے گا، حسین کا نانا بن کے آئے گا، امام الرسول بن کے آئے گا۔ اے نبیوں، اے رسولوں، سنو، ثم جاءکم پھر میرا محبوب آئے گا۔ اللہ کیسا محبوب ہے، جینا رسالت کا آخری ہیرا بن کے آئے گا، آخری موتی بن کے آئے گا۔ نبیوں، اور کچھ میں تم سے وعدہ دینا چاہتا ہوں، میثاق لینا چاہتا ہوں، جب میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا رسول آئے گا، تمہاری دو ڈیوٹیاں ہوگی۔ لاؤ سے پہلی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ نہ رونا بھی، نہ رونا بھی، تم سب کو میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ حضرت آدم کی امت جناب آدم پر ایمان لائے، حضرت نوح کی امت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم کی امت جناب ابراہیم پر ایمان لائے، جناب اسماعیل کی امت ان پر ایمان لائے، اور جناب زکریا کی امت ان پر ایمان لے آئے، جناب یعقوب اور یونس کی امت سبحان اللہ۔ اس وقت تمہاری نبوت بھی مکمل نہیں ہوگی، رسالت بھی مکمل نہیں ہوگی، جب تک کہ تمہارے نبوت نامے پر، رسالت نامے پر آمنہ کے لال کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مالک کائنات فرما رہے ہیں، او میرے نبیوں، او میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، تم اپنی قوم کے نبی ہوگے، اپنے امت کے نبی ہوگے، اپنے قبیلوں کے نبی ہوگے، لیکن میرا محبوب تمام نبیوں کا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیوں آدم علیہ السلام کے امتی پڑھے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کے امتی پڑھے لا الہ الا اللہ، نوح النجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے امتی پڑھے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے امتی پڑھے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کریم اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے امتی، ان کا کلمہ پڑھے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن میرے نبیوں، ان سب نے مل کر پڑھنا ہے کہ لا محمد رسول اللہ۔
سبحان میرے دوستوں میرے بزرگوں اب آیت پر ترجمہ سنیں اللہ فرما رہا ہے کس وقت میں فرما رہا ہے توجہ کرنا یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب میرے مالک نے آسمان نہیں بنایا تھا زمین نہیں بنائی تھی حجر نہیں بنائے تھے شجر نہیں بنائے تھے نباتات نہیں بنائے تھے جمادات وجود میں نہیں آئے تھے جبال وجود میں نہیں آئے تھے عرشی وجود میں نہیں آئے تھے فرشی وجود میں نہیں آئے تھے ہر طرف میرے دوستوں میرے بزرگوں کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی نہیں بنی تھی اس وقت میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا رسولوں سے وعدہ دیا اس واسطے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں ان کو نبیا اللہ کے علم میں نبی تھا اللہ کے علم کے نبی تھا جبکہ حضرت آدم ابھی بھی گارے کے اندر تھے ابھی ان کا وجود بھی نہیں بنا تھا میں اللہ کے علم میں اس وقت اپنی نبی اور رسول تھا سبحان اللہ یعنی جس وقت سے میرے اللہ کی خدائی کا آغاز ہوا اسی وقت سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا زور سے بولے آغاز اللہ تمام انبیاء کے ارواح کو بلا کر ان سے وعدہ دے رہے ہیں نبی کو نبوت ملے گی رسالت ملے گی امامت ملے گی حکم ملیں گے صحائف ملیں گے کتب ملیں گی سننا لتراخی یعنی پھر جب تم سب نبی نبوت تم کو مل چکی ہوگی اس کے بعد میرا محبوب آئے گا ذرا غور کرنا میری طرف توجہ کرنا میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ختم نبوت کا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء آئے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے تمام کے تمام اس اجلاس کے اندر تھے اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ ہم تم سے وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن میرے مالک ہمیں یہ بتلائیے ہم تو پہلے گزر چکے ہیں ہماری نبوت ہمارا زمانہ ہمارا وقت وہ تو پہلے گزر جائے گا اور اپنا قرار میرا محبوب سب سے آخر میں آئے گا جبکہ ہم وہاں موجود بھی نہیں ہوں گے ہم اس وقت وہاں ہوں گے بھی نہیں اللہ ہمیں یہ تو بتلائیے کہ ہم تیرے محبوب پر ایمان کیسے لائیں گے اور تیرے نبی سے اپنے پر تصدیق کیسے کروائیں گے اپنے رسالت نامے پر تصدیق کیسے کروائیں گے میرے اللہ نے فرمایا اور میرے نبیوں اور میرے رسولوں آج وعدہ کر لو آج وعدہ کر لو وعدہ کرنا تمہارا کام ہے اس کو پورا کرنا میں اللہ کا کام ہے سبحان اللہ تھوڑا آگے چلتے جائے میرے دوستوں میرے بزرگوں اور وعدہ ہو گیا عہد ہو گیا وعدہ ہو گیا اللہ نے فرمایا اور میرے ملائکہ تم بھی گواہ ہو جاؤ شاہدین میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں میرے ملتان کے دوستوں سنو جب وعدہ ہو گیا ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے ٹائم میں اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اپنی نبوت بتلاتے رہے ساتھ ساتھ میرے آقا کے بارے میں بھی خوشخبری دیتے رہے بتلاتے رہے ہر نبی نے ہر پیغمبر نے یہ جو سرکار دی اور حضرت عیسیٰ
نے تو میرے آقا کا نام لے کر کہہ دیا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بھی اللہ کا نبی ہوں لیکن تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، اور جب میرے دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دے کر چلے گئے، لیکن آؤ دیکھو ابھی وعدے پر عمل کرنا باقی ہے، ابھی وعدہ پورا کرانا باقی ہے۔ میرے اللہ نے وہ اہتمام کیا، وہ انتظام کیا، کون سی رات میں توجہ کرنا میرے دوستوں، کون سی رات میں میرے آقا کی سب راتیں اچھی، دن اچھے، صبح اچھی، شام اچھی، لیکن ایک رات ہے معراج کی جس کا کوئی اور رات مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کون سی رات؟ معراج کی رات آتی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس رات میں میرے اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو حکم دیا، اور میرے نبیوں اور میرے رسولوں اور میرے آج مسجد اقصی کے اندر جمع ہو جاؤ، مسجد اقصی کے اندر کیوں اللہ فرمایا آج اس عہد کے پورا کرنے کا دن ہے، اس وعدے کے پورا کرنے کا دن ہے، اس انصاف پر عمل کا دن ہے۔ ملتان والوں، جناب جبریل میرے آقا کو جہاں سمجھا سنت کو حتیم کعبہ سے لے کر حتیم بیت اللہ سے لے کر براق پر سوار کرا کے مسجد اقصی میں لے آتے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں آتے ہیں تو میرے آقا کا اور پکڑ کر مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے تمام انبیاء کو امامت کرائی، تمام انبیاء رسول میرے مصطفیٰ کی اتباع میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب نماز ادا ہو چکی ہے، نماز پڑھ جاتی ہے تو ملتان والوں جناب اعظم ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، آ کے میرے آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا ابن صالح، اے میرے پاکیزہ بیٹے، اے میرے صالح بیٹے، میں ہوں تو سب سے اول، ہوں تو سب سے پہلا انسان، ہوں تو سب سے پہلا نبی، لیکن ذرا مہربانی فرمائیے، لطف و کرم فرمائیے کہ میرا نبوت نامہ ہے، اس پر مہر تصدیق ثبت کیجیے۔ اچھا، جناب نوح آتے ہیں، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں تو ثانی آدم، لیکن ذرا مہربانی فرمائیے، یہ میرا نبوت نامہ ہے، یہ میرا رسالت نامہ ہے، ذرا مہربانی فرمائیے اس میں مہر تصدیق ثبت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، میں آپ کا دادا ہوں، جی ذرا مہربانی کیجیے گا نا، میرے نبوت نامے پر بھی مہر تصدیق ثبت کیجیے۔ جناب اسماعیل، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء میرے آقا سے مہر تصدیق لگواتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبیوں، میں نے وعدہ لیا تھا، آج وعدہ پورا کرا رہا ہوں۔ تو اس رات میں تمام انبیاء آئے، کوئی باقی رہ گیا نہیں؟ ذرا زور سے بولو، کوئی باقی رہ گیا؟ کوئی درمیان میں رہ گیا؟ اول میں، آخر میں؟ یہ انبیاء کی صف ہے، انبیاء کی صف ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں کہیں مرزا غلام احمد کا نام بھی ہے؟ نہیں۔ بولے آپ آہستہ بولتے ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ کہیں مسلمان اللہ کا نام بھی ہے؟ جو
تصدیق کروا گیا وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، خدا کا نبی ہے، اور جس کے پاس میرے محبوب کا تصدیق نامہ نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے. زور سے بولے نبی رسول نہیں ہے. کیونکہ یہ بات تو قرآن میں سنت تھی کہ جو نبی تھا، جو رسول تھا، وہ اس وقت میں آیا اور آ کر میرے آقا سے مول تصدیق سبق کروائی. اب جو اس کے بعد نبوت کا باب بند ہو چکا، رسالت کا باب بند ہو چکا، تصدیقوں کی مہریں سبق ہو چکی، مصدق لما معکم بن کر میرے آقا نے انبیاء کے نبوت ناموں پر تصدیق کر دی، رسالت ناموں پر تصدیق کر دی، کتابوں پر تصدیق کر دی. اب تصدیق کے دروازے بھی بند، تصدیق کے دروازے بھی بند ہو گئے. اب یہ آیا ایک منہ نہ متھا تے جن پہاڑ نہ تھا، نہ شکل نہ عقل، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک نبی کون ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے. اپنے وقت کے تمام لوگوں سے کیا ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے. اس کے حسن کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اور میرے آقا کی تو بات ہی کیا ہے. سبحان. لیکن یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا یہ یک چشم گل تھا، یعنی ایک آنکھ تو تھی ہی نہیں. تو ایک آنکھ کا نہ ہونا یہ حسن کی علامت ہے یا بدصورتی کی علامت؟ بدصورتی کی. بولے نا یہ آپ کے پاس بدبوسن گزر رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ بڑی ٹریفک کی ہائی وے گزر رہی ہے. رات کے ٹائم میں جس ٹرک کی ایک بتی ہو اس کا چالان ہوتا ہے یا روڈ پر چلنے دیا جاتا ہے؟ چلان ہوتا ہے. ایک آنکھ والا، ایک لائٹ والا ٹرک جب روڈ پر نہیں چل سکتا تو ایک آنکھ والے نبی کی نبوت کیسے چل سکتی؟ نہیں چل سکتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ فرمائیں. میں آپ سے دلائل سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر بھی میں نے جب نبیوں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا اور نبیات کی پوری فہرست میں نے جاری کر دی. اب جس رات یعنی رات کے رات میں پیغمبر اپنے نبوت ناموں پر تصدیق کروا رہے ہیں، رسالت ناموں پر تصدیق کروا رہے ہیں، مہریں لگوا رہے ہیں. ذرا اس منظر سے بھی پوچھو، وہ تو نبوت کا باب ہے، نبوت کا باب بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ما كان محمد ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ. کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ما كان محمد ابا احد من رجالكم. اور مسلمان والوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ابا نہیں ہے،
میں سے کسی کے باپ نہیں گئے. اللہ یہ طیب طاہر قاسم ابراہیم کے ابو ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو بچپن میں نے ان کو وفات دے دی, بچپن میں ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ کس لیے بلا لیا؟ میں قرآن میں اعلان کر چکا کہ ملائکہ رسول اللہ خاتم النبیین, میں اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیج رہا ہوں. رسم دنیا ہے, دین دنیا ہے. لوگ مولوی کے بیٹے کو مولوی کہہ دیتے ہیں, پیر کے بیٹے کو پیر کہہ دیتے ہیں, عالم کے بیٹے کو عالم کہہ دیتے ہیں, ولی کے بیٹے کو ولی کہہ دیتے ہیں, مستری کے بیٹے کو مستری کہہ دیتے ہیں, اگرچہ وہ جانتا کچھ نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے بیٹوں کو اپنے محبوب کے نقطے جگروں کو بچپن میں اس لیے وفات دے دی تاکہ کہیں کوئی بھول کر دے میرے آقا کے کسی بیٹے کو نبی نہ کہتے, رسول نہ کہتے. اس لیے میں نے ان کو بچپن میں وفات دی. کیوں کہ میرا اعلان قیامت تک گونج رہا ہے کہ بلا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. میرے آقا نے میرے محبوب نے اپنی ختم نبوت کی مثال حدیث پاک کے اندر اس طرح سے دی ہے. توجہ فرمانا دوستو, میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں جس طرح کوئی آدمی اپنا مکان بنوانا چاہے, محل بنوانا چاہے, کوٹھی بنوانا چاہے اور وہ تمام کی تمام کمپلیٹ ہو جائے, مکمل ہو جائے, چھت تک کمپلیٹ ہو جائے, اس کے تمام دروازے بھی لگ جائے, کھڑکیاں بھی لگ جائے, روشن دان بھی لگ جائے اور تمام طرح سے وہ مزین رسا ہو جائے, لیکن اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی جائے. وہ اس کو معائنہ کرنے کے لیے آئے, دیکھنے کے لیے آئے, دیکھنے والا کہے مکان تو بڑا خوبصورت ہے, روٹی تو بڑی بہترین ہے, بندہ تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے, ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. جب تک اس مقام پر اینٹ نہیں لگاؤ گے یہ مکان نامکمل ہوگا, یہ کوٹھی نامکمل رہے گی, یہ بدلہ نامکمل رہے گا. اور پھر جب تک والے پر اس مقام پر اینٹ لگا کر اوپر پلسٹر کر دیتا ہے, اوپر رنگ کر دیتا ہے, اب یہ مکان مکمل, بلڈنگ مکمل. میرے آقا نے فرمایا بالکل اسی طرح اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے مراتب کے مطابق ان کے درجات کے مطابق نبوت کا محل تعمیر کیا, رسالت کا محل تعمیر کیا. اس کی ایک آخری اینٹ باقی رہ گئی تھی اور وہ نہ بنا وہ اینٹ میں محمد ہوں. میرے آنے کے بعد اب نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے, کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے. بے شک, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. میرے نوجوانوں, آپ کے ارد گرد لوگ کہیں گے کہ ہم جناب حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم تو نماز آپ کی طرح پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم زکات بھی دیتے ہیں, ہم کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں.
بیچ بھی اس گلے کا لگاتے ہیں. یہ مولویوں کا دماغ خراب ہے. یہ لوگوں کو تفرقہ بازی میں ڈالتے ہیں. یہ فرقہ واریت کی ہوا دیتے ہیں. یہ تو دہشت گرد ہے. دہشت گردی پھیلانے کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. ہمیں ایسے مجبور کرتے ہیں. ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. میری کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جی. کہیں وہ مال کا لالچ، کہیں نوکری کا لالچ، کہیں پیسے کا لالچ، کہیں راشن کا لالچ، کہیں جناب کوئی پروگرام کہ تمہارے بیٹوں کو پڑھائیں گے، تمہاری اولاد کو تعلیم دلوائیں گے. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ اولاد، وہ بیٹے، وہ گھر بار، وہ ماں باپ کسی کام کا نہیں جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب سے زیادہ بڑھ کر رہا. بے شک. باقی آپ کو بات بتلاتا جاؤں. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ. وہ کہتے ہیں کہ عربی میں نا خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانے کا. ختم کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانا. مہر لگانا. جب ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں تو ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ میرے آقا نبوت کو، تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. ختم نبوت کا دور، ختم رسالت کا دور میرے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آئے. جب قادیانی لفظ خاتم النبیین بولتا ہے تو اس کا مقصد کہ نبوت پر مہر لگانے والے ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے وہ آپ کو زبانی کلامی آپ کی تسلی کے لیے کہہ دے گا کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں. خاتم النبیین مانتا ہوں. لیکن اس سے اس کی مراد خاتم یعنی مہر لگانے والے، نہ کہ نبوت کو ختم کرنے والے. اگر آپ کو کوئی ایسے ورغلائے، پھسلائے، میرے نوجوانوں سنو، آپ اس سے کہیں، بتا دوں آپ کو حل. جی کوئی اگر سے ورغلانے کی کوشش کرے، اسے کہو اچھا بھائی ادھر آؤ، آپ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں؟ وہ فوراً کلمہ پڑھ دے گا، ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا نبیوں کے سردار مانتے ہیں؟ جی ہاں مانتا ہوں. اچھا خاتم النبیین بھی مانتے ہیں؟ جی ہاں مانتا ہوں. خاتم المرسلین بھی مانتے ہیں؟ جی ہاں مانتا ہوں. اچھا تو یہ کہو جیسے میں کہو میاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ ملعون ہے. اگرچہ مسلمہ ہو، اگرچہ اسود انسی ہو، اگرچہ مرزا غلام احمد ہو، وہ بھی دجال ہے، کذاب ہے. پھر فوراً وہ بھڑک اٹھے گا، کہے گا کہ تم ملعون ہو، تم دجال ہو، تم فلاں ہو. لیکن ہمارا مرزا وہ تو ہمارا ذلی نبی ہے، وہ ہمارا بلوزی نبی ہے، وہ تو نبوت کا سایہ ہے. پھر وہ فوراً یہ اس طرح کہے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کبھی مت بھول لو کہ وہ ختم نبوت کی بات تو کر رہا ہے، لیکن اس کا ختم نبوت پر ایمان کبھی بھی نہیں ہے. زور سے بولے نہیں ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ کیا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں
جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے، میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والے توجہ کرو، تم میں کوئی بھی کائنات کا انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ، اپنے بیٹوں اولاد سے زیادہ حضور فرماتے ہیں میں محمد سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امریکہ اور پاکستان نمونہ یہ جناب صدیق اکبر ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے رہے، عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگا بابا جب بدر کا معرکہ ہو رہا تھا، بدر کی لڑائی ہو رہی تھی، ابا جان آپ ایک وقت میں میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کا کام تمام کر دیتا، آپ کا خاتمہ کر دیتا، لیکن بابا جان مجھ پر آپ کی فطری شفقت اللہ کر گئی، میں نے یہ کیا کہ میرا ابا تو ہے، میرا باپ تو ہے، اس لیے میں نے معاف کر دیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی غفور جذبات سے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اور میرا بیٹا عبد الرحمن سن سن، تو کہتا ہے کہ میں تیری تلوار کی عزت میں تھا، تو نے چھوڑ دیا، واللہ مجھے قسم ہے رب محمد کی، مجھے قسم ہے رب محمد کی، اے میرا بیٹا عبد الرحمن تو اگر میری تلوار کی عزت میں آتا میں تیری سر کو ہم سے جدا کر دیتا، تیرا گردن اڑا دیتا، کیوں اس وقت تو میرے محبوب کے مخالفین کی صف میں آیا ہوا تھا، تو ابو جہل کا ساتھی تھا، میرے محبوب کا مخالف تھا، مجھے یہ طبعاً برداشت نہیں تھا بیٹا میرا ہو لیکن میرے حضور کی مخالفت کرے، فرمایا بیٹے ہونے پر اولاد پر میرے آقا محمد رسول اللہ کی محبت غالب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کی محبت اطاعت ایسے ایسے صحابہ کرام نے کی۔ میں نے پڑھا ہے حدیث پاک کے اندر میرے آقا ایک رات مسجد نبوی سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک غلام جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، میرے آقا کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی مسئلے پر بات چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اچانک جناب ابو بکر حضور علیہ السلام گھر کے پاس تشریف لائے، ابھی ابو بکر کی بات سمجھ نہیں ہوئی تھی کہ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر آپ یہیں کھڑے رہے، آپ یہیں کھڑے رہے، میں گھر سے واپس ہو کر آتا ہوں، تمہارے مسئلے کا جواب دیتا ہوں، تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کام کے غیور نوجوان میرے آقا گھر تشریف لے گئے، آپ کو نیند آ گئی، آرام فرما ہو گئے، اور حتیٰ کہ پچھلے پہر رات کے 3 بجے جب میرے آقا تہجد کے لیے اٹھے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد
گھر سے باہر دروازے میں تشریف لاتے ہیں، جو ہی دروازے میں آتے ہیں ساتھ میں دیکھتے آئے کہ حضور کا غلام ابو الدرداء ہی قدموں پر کھڑا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سویا نہیں ہے؟ آقا نہیں. ابو الدرداء تجھے نیند نہیں آئی؟ آقا نہیں. ابو الدرداء تو بیٹھا بھی نہیں ہے؟ آقا نہیں. ابو الدرداء انہیں قدموں پہ کھڑا ہے. عرض کرتا یا رسول اللہ توجہ فرمانا. ابو الدرداء جواب دیتا ہے کہتا ہے آقا میں تو جنت میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ. کہاں کھڑا ہوں؟ جنت میں. کیسے جنت میں کھڑا ہے؟ آقا آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوں، آپ کے حکم کے مطابق کھڑا ہوں. آپ نے فرمایا تھا ابو الدرداء یہیں کھڑے رہنا، میں واپس آ رہا ہوں. آقا آپ نے کھڑے رہنے کا فرمایا تھا، بیٹھنے کا نہیں فرمایا تھا. آقا جب آپ کے حکم کے مطابق کھڑا ہوں تو جنت میں کھڑا ہوں. آقا میرا یہ ایمان ہے اگر ایک قدم بھی آپ کے فرمان کے خلاف اٹھاتا تو میرا وہ قدم مجھے جہنم کی طرف لے جاتا. بے شک. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ. ایک قدم بھی حضور کے فرمان کے خلاف اٹھتا تو وہ کہاں لے جاتا؟ جہنم میں. ہے. اس لیے نہ تو بیٹھا ہوں، نہ ہی سویا ہوں، نہ ہی مجھے نیند آئی ہے، بلکہ آقا میں تو جہاں آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوں میرا یقین ہے اس طرح کا کھڑا ہونا میرے لیے باعث جنت ہے. بے شک. سبحان. اب ہم ذرا اپنی طرف غور کریں کہ ہم میلاد کے جلسے سنتے رہے کہ نہیں سنتے رہے؟ سنتے رہے نا جی. پروگرام سنتے رہے، چراغاں بھی کرتے رہے، قمقمے بھی جلاتے رہے، لیکن کیا اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ہم نے ڈھالا؟ بولے. یہ جس دکان کو روشن کیا، جس دکان کو ہم نے چراغوں سے سجایا، کیا اس میں جو ہم نے نمبر 2 مال رکھا ہوا تھا اس کو بھی اس دکان سے علیحدہ کیا؟ ناراض نہ ہو بولے. یہ جس گھر کو ہم نے سجایا اور اس پر ماڈل بھی لگائے، کیا اس گھر سے ہم نے ٹی وی، وی سی آر، ڈش، کیبل یا جو فحاشی کے پروگرام تھے چلو اور کچھ نہیں تو ان 2 راتوں میں بھی ان کو اس سے دور کیا؟ بولے جی. نہیں کیا تو پھر آپ یہ فیصلہ فرمائیں کہ ہمارا یہ تقریریں سننا، یہ پروگرام سننا، یہ میلاد کے پروگراموں میں جانا کس کام کا ہو؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جی؟ تو میں اپنی بات سمیٹ رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ میرے دوستوں یہ واعظ، یہ تقاریر، یہ پروگرام، یہ سیرت کے جلسے، ان کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے چال ڈھال میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے آئے. ہمارے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں. ہمارا چلنا ایسے ہو، ہمارا اٹھنا ایسے ہو، ہمارا بیٹھنا ایسے ہو، ہمارا جاگنا ایسے ہو، ہمارا کھانا ایسے ہو،
ہمارا پینا ایسے ہو جیسے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا سکھلایا. سبحان. یہ اگر ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے تو ہم کامیاب